رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مقام و مرتبہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تکریم صحابہ، یعنی ہم کمپینینز کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور محبت اہل بیت ہے، یعنی ہم اہل بیت سے لو کرتے ہیں۔ اس لیے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، اس روایت کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، مصطلح حاکم میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ احب اہل بیتی لحبی، کہ لوگوں سنو، میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر ان سے محبت کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کی ترغیب دی ہے۔ جب علم اٹھتا ہے تو پھر گمراہی پھیلتی ہے۔ اہل بیت کی محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے، اور صحابہ کرام کا ادب و محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر ہی چھوڑ دیں۔ خواہ وہ صحابہ ہوں، خواہ وہ اہل بیت ہوں، جس کو جو شان ملی ہے وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نسبت سے بڑھ کر کوئی نسبت نہیں ہے۔ آج ہم اہل سنت و جماعت اگر اپنے گریبانوں میں جا کے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنا چاہیے کہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے جس طرح محرم الحرام میں اہل بیت کا ذکر کیا جاتا تھا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان ہوتا، آپ کے مقام و مرتبہ کا بیان ہوتا، کیا آج ہماری مساجد میں اس انداز سے، اس محبت سے، اس لگاؤ سے کیا یہ ذکر حسین ہوتا ہے؟ یعنی ایک کانفرنس منعقد کر لی جس میں صرف شہادت کا جو وہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس شہادت میں بھی شہادت کی روایات، حکایات بیان کرتے ہوئے جو مقام و مرتبہ امام علی مقام تھا، اس کا ٹائم ہی نہیں بچتا۔ اب جب کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، وہ جہالت ہے نا اس کے ہاں، علم نہیں ہے، تو پھر وہ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ مقام حسین کو سمجھ لے تو پھر وہ کمپیئر کبھی نہیں کرے گا۔ سو آج ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ایک فرقہ جو ہے وہ ذکر حسین کرتا ہے، وہ غم حسین میں روتا ہے، ان کی آنکھیں جو ہے وہ ذکر حسین میں چھم چھم برستی ہیں، وہ پورا مہینہ جو ہے وہ امام علی مقام، اہل بیت کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں، سو ہم کیوں کریں؟ نہیں، اگر ایسی سوچ نے جنم لیا تو سمجھ لیں کہ خارجیت کا اثر ہے۔
گے. اور اسی خارجیت کا اثر آپ یہ دیکھ لیں کہ منبر پر بیٹھ کر جہاں امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہوتا ہے، وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دو روایات بیان کی، پھر قصے میں چلے گئے، پھر ادھر چلے گئے، اور وہ جو مقام بیان کرنا تھا، جو آپ کا مرتبہ بیان کرنا تھا، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں. سو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ امام حسین کون تھے، کون ہے. اور آج جو موضوع گفتگو میں نے مقام و مرتبہ کے حوالے سے لیا ہے، میں صرف توجہ چاہوں گا، اس میں صرف ان نسبتوں کو بیان کروں گا جو نسبت امام حسین کو حاصل ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ صرف ان نسبتوں کو سمجھ لے، صرف ان نسبتوں کا حیا کر لے، کیونکہ آج میں امام حسین کا ذکر کروں گا تو میں کسی دوسرے شخص کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ ذکر حسین کروں گا تو پھر وہ کسی شخصیت کے ساتھ امام حسین کا کمپیئر نہیں کرے گا، اور پھر جہالت اس قدر پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ بعض لوگ اپنی گفتگو میں امام حسین علیہ السلام کی صحابیت کا بھی انکار کرتے ہیں. اور دوسری طرف انتہا یہ ہے کہ جس کو درجہ صحابیت حاصل نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو درجہ صحابیت میں داخل کیا جا رہا ہے. یعنی خارجیت کا اس قدر اثر و رسوخ ہوتا چلا جا رہا ہے. میڈیا پہ ہے، نامور اسکالرز کے نام پہ جو ہے وہ خارجیت کو پھیلایا جا رہا ہے، اور بہت عظیم فتنہ ہے یہ، خواہ وہ خارجیت کی شکل میں ہو، خواہ وہ ناصبیت کی شکل میں ہو. آپ نے نام بھی فرسٹ ٹائم شاید سنیں گے، یہ بھی کون سا فتنہ ہے. خارجی بھی اہل بیت کے دشمن ہے، اور ناصبی بھی جو ہے وہ اہل بیت کے دشمن ہے، جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کی محبت کا نام لے کر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. یہ ناصبی سوچ ہے. اب نسبت صحابیت امام حسین علیہ السلام کو بالاتفاق حاصل ہے. اور صحابی کون ہے؟ جامع ترمذی. اب امام ترمذی کا عقیدہ سمجھے، دیکھیں ہمارے ائمہ کا عقیدہ کیا ہے. اور امام جب کتاب میں جو روایت نقل کرتا ہے اور اس کا جو چیپٹر نیم رکھتا ہے، اس میں وہ اپنا بلیف، اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے. امام ترمذی بیان کرتے ہیں باب ما جاء فضل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے حضور کو دیکھا اس کی فضیلت کیا ہے. پھر روایت نقل کرتے ہیں جابر بن عبداللہ کی، قال لا يمس النار مسلم رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئی. اللہ اکبر. صرف اس نے اپنی نگاہ سے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا. اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اور رآنی من رآنی، وہ اس قدر خوش قسمت ہے کہ جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو گئی. امام حسین علیہ السلام صحابی ہیں، تو جس نے امام حسین کی صرف زیارت کی ہے وہ اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئی. یہ مقام و مرتبہ ہے امام حسین. آپ صحابی ہیں. اچھا، یہ ایک تو نسبت ہوگی صحابیت کی، لیکن اب امام حسین کی نسبتوں کو دیکھیں کہ ہر نسبت اس سے بڑھ کر نسبت ہوگی. اس درجہ صحابیت میں جو امام حسین ہے، لیکن اس سے عظیم تر نسبت یہ ہے کہ آپ اہل بیت کا ایک فرد ہیں.
اللہ اکبر. یعنی اس نسبت سے بھی اعلیٰ کہ آپ نبی کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں, نبی کے گھر کا ایک فرد ہے آپ. یہ نسبت بھی امام حسین کی اس نسبت سے اعلیٰ ترین ہے. سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتی ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, حاکم مستدرک میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا, امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک لی جو نقش شدہ تھی, جس میں نقش تھے. آپ نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی اور آپ اپنے گھر کے صحن میں جو ہے وہ ایسے چکر لگا رہے ہیں. راوی کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنی دیر میں حسن اور حسین آئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو اپنی چادر میں چھپا لیا. ثم جاءت فاطمہ, پھر سیدہ کائنات آئی, آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. فادخلها ثم جاء علی, پھر مولا علی آئے, فادخلهم, ان کو بھی اس چادر میں جو ہے وہ داخل کر لیا. پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب بڑی ہی قابل غور بات ہے. اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے, اے رسول کریم, اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کے گناہ کے میل کو دور کر دیں. اب یہاں پہ چونکہ اہل بیت کا ذکر ہوا نا, اہل البیت, اہل البیت قرآن کی آیت ہے. اس قرآن کی آیت کی تفسیر سید اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے کی. میں توجہ چاہتا ہوں, اپنی سنت سے کی کہ سنو میرے اہل بیت کون ہیں. امام حسن, امام حسین, مولا علی, سیدہ کائنات کو اپنی چادر تطہیر میں لے کر کے ارشاد فرمایا, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ثابت کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, اپنے قول سے ثابت کیا, اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر, دیکھیں عمل مبارک یہ تھا کہ چادر میں لیا, چادر میں لے کر دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کی ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. امام حسین کہ یہ نسبت بھی عظیم تر ہے کہ آپ اہل بیت کا ایک فرد ہیں. اور پھر اسی آیت کریمہ پہ ذرا غور کریں تو رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صرف گناہ کو دور نہیں کیا اہل بیت سے, صرف گناہ کو دور نہیں کیا, گناہ کا ایک میل بھی ہوتا ہے, ایک گندگی بھی ہوتی ہے. رب تعالیٰ نے اہل بیت سے اس میل کو بھی دور کر دیا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, یہ قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کے میل کو بھی دور کر دیا ہے. تو ان اہل بیت کی محبت اس دل میں نہیں ہو سکتی جس دل میں گناہ کا میل ہو, یا گناہ ہو, یا برائی ہو, یا گند ہو. وہ اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا. اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی, اس لیے کہ اس کے دل میں گند ہے, برائی ہے, گناہ ہے, میل ہے. اہل بیت سے اس سے دور ہو. اور پھر دیکھیں اسی آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا,
یعنی اہل بیت کی طہارت و پاکیزگی کو سپر ڈگری دے دی. خالی پاک اور صاف نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ یطہرکم تطہیرا، سپر ڈگری، بالکل پاک اور صاف کر دیا. سو اہل بیت کی محبت اسی کو ملے گی جس کا دل بھی پاک اور صاف ہوگا. اب یہاں پہ ایک عقیدہ بھی سمجھ لیں. کوئی سوال کر سکتا ہے اور اس کا جواب میں ابھی دے دیتا ہوں کہ حضور کی ازواج کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ہم اہل سنت ہیں. ہم کیا ہے؟ اہل سنت ہیں. قرآن نے جہاں اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا ہے تو رب تعالیٰ نے ان ازواج کو اہل بیت میں داخل کیا. اور حسن و حسین سیدہ کائنات اور مولا علی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، اپنی سنت سے اہل بیت میں داخل کیا.